18 سال کی عمر میں جس بچے کو کمانڈر ان چیف بنایا گیا تھا، اس بچے کی تربیت آپ نے کیسی کی تھی کہ وہ آپ کی گود میں پرورش پا کر کے 18 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے وہ پوری اسلامی سلطنت اور ریاست کے لیے ایک طاقت کا مظہر بن گیا تھا۔ تو اس طریقے کی تربیت ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں ہمارے بچوں کی تربیت ہونا ضروری ہے۔ بہت زیادہ یعنی تکلیف کی بات یہ، اس بات کو تکلیف کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ تحریک اسلامی کے لوگوں میں پچھلے زمانوں میں، پچھلی صدیوں میں انبیاء کی تاریخ، صحابہ کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ان کی نسل اور ان کے بچوں نے اسلام کو سینچا اپنے خون جگر سے، لیکن آج کی تاریخ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے گھروں کے افراد اور ہمارے بچے تحریک اسلامی کو نہ جانتے ہیں، تحریک اسلامی کو نہ جانتے ہیں اور اس سے نابلد ہوتے ہیں۔ اور ہم اگر مڑ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعد اس تحریک کو خون جگر سے سینچنے کے لیے کون آئے گا، تو ہم اپنی بچوں سے امید نہیں رکھتے ہیں، آنے والے دوسرے بچوں کے بارے میں ہم توقع رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اس بات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ اگر ایک اسرہ اور ایک عائلہ کی تربیت ہم کرتے ہیں تو اسلامی تربیت سے اگر وہ خالی ہے تو سب کچھ ہوگا، فرحت، انبساط اور ساری چیزیں اور عیش و طرب اور عشرت کی ساری زندگی ہوگی، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو گویا کہ ہم اپنے مشن سے اپنے گھر کو اور اپنے اسرہ اور خاندان کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ گویا کہ ہم اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ تو اولاد کی تربیت سے متعلق جو خاص پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ کہ اپنے بچوں کو اقامت دین یا اپنے مشن کے لیے تیار کریں، اور اس مشن کے لیے اس حد تک تیار کریں کہ وہ ہماری ہی زندگی میں ہمیں یقین ہو جائے، جیسے حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یقین دہانی کراؤ۔ اور اس بچے نے کہا تھا کہ اللہ، اے میرے ابا جان، میں آپ کے اور آپ کے ابا اسحاق اور ابراہیم کے رب کی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا اور اس کی اطاعت و فرما برداری کروں گا۔ تب جا کر کے حضرت یعقوب کو اطمینان ہو گیا کہ میرا اسرہ، میرا عائلہ، میرا خاندان صحیح ڈگر پہ، صحیح سمت پہ قائم ہے۔ ہمیں اپنے بال بچوں کی وہ فکر کرنی پڑے گی تاکہ ہمارا عائلہ اور ہمارا اسرہ صحیح سمت میں جائے اور اس تحریک کو، اسلام کو ہمارے بچوں کے ذریعے سے قوت اور شوکت حاصل۔ خاندان کا چوتھا پلر ہوا کرتا ہے وہ ہے ماں باپ۔ ماں باپ کسی خاندان کی وجود بخشنے کے لیے سب سے اہم ترین پلر ہوا کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احکامات دیے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھیدار اور شریک و صحیح نہ بناؤ، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب ان میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے لیے رحمت اور شفقت کے بازو پھیلا کر کے رکھو، اور ان کے لیے بھلی اور نرم بات کہو، اچھی باتیں کہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں یہ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں شفقت اور رحمت کے ساتھ میری پرورش کی تھی، اے اللہ تو بھی اسی قدر شفقت اور رحمت کا معاملہ فرما۔ قرآن مجید کی یہ آیت اور اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں جن آیات کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک خاندان کا پورک ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے جنت ہیں، اور ماں باپ کی بددعائیں اولاد کے لیے جہنم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ ارشاد فرمایا، حدیث کا عین مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والداک الجنہ و والداک النار، تمہارے والدین یا تو جنت ہیں تمہارے لیے یا تمہارے والدین تمہارے لیے جہنم ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے انسان کو جنت ملتی ہے، اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانے سے انسان کو جہنم ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ جنت کا سب سے اونچا دروازہ ہے، جس دروازے سے وہ بچہ داخل ہوگا جنت میں جو اپنے ماں باپ کی، اپنے باپ کی خدمت کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ محبت کی نگاہ سے اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام تو بہت آسان ہے، میں اگر دن میں 100 بار اپنے باپ کو بہت ہی شفقت اور رحمت کی نگاہ سے اور محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھوں تو کیا مجھے 100 بار حج کا ثواب ملے گا؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر تم 100 بار بھی اپنے ماں باپ کی نگاہوں کو دیکھو گے، ان کے چہرے کو دیکھو گے، احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھو گے، شفقت کی نگاہ سے دیکھو گے، تو تمہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ احترام ملے گا، تمہیں وہ عزت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی خدمت کرتے کرتے ان کے پاؤں کی دھول بن جانا ایک اولاد کے لیے شرف کی بات ہے کہ وہیں سے اسے جنت ملتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی رسول ایک بار جھانکنے کے عالم میں تھے اور موت کے وقت میں کلمہ ان کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی، فلاں صحابی کو، نوجوان کو جھانکنے کا عالم ہے لیکن کلمہ جاری نہیں ہو رہا اور موت نہیں آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے گئے، پوچھا کہ تم کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا پڑھ، زبان سے جاری نہیں ہو رہا کلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے قواعد بتاؤ، ان کے گھر میں کون ہے؟ تو بتایا کہ ان کی ایک بوڑھی ماں ہے۔ بلایا گیا ان کی بوڑھی ماں کو، پوچھا کہ ماں تم اپنے بچے سے کیا ناراض ہو؟ تو کہا کہ ہاں، یہ تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے اور مجھے عاق کر رکھا ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اسے معاف کر دو ورنہ یہ جہنم میں جلے گا۔ تو ماں ناراضگی کا بہت زیادہ ناراض تھی، اس نے کہا کہ مجھے دل سے معافی نہیں نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ آگ کا الاؤ تیار کیا جائے اور ہمارے بیٹے کو اس میں ڈال دیا جائے، جھونک دیا جائے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کیا اس بات کو برداشت کرو گی؟ وہ ماں تڑپ اٹھی اور کہا کہ جس بچے کو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس بچے کو میں نے مشقتوں کے بعد پالا، جس بچے کو میں نے اپنے جگر دودھ کی شکل میں پلایا، جس بچے کو میں نے جوان کیا، آج اپنے اس جوان بچے کو آگ کے الاؤ میں دیکھنا برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا، اور چنانچہ اس کے فوراً بعد اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ ایک ماں کو تکلیف پہنچانے یا باپ کو تکلیف پہنچانے کے بعد ایک بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اولاد جو ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس اولاد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن کے معاملے کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سیٹل کر دیتا ہے، یعنی ان کے حالات کو دنیا میں ہی ٹھیک کر دیتا ہے، عذاب یا ان کی لیے رحمت۔ پہلا وہ ہے جو العاق، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے، اور دوسرا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کے نافرمان کو المتکبر، اور تیسرا وہ جو غرور کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں غرور کی سزا اس کا سب نیچا کر کے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے رشتے ناتوں کو توڑنے والے کو سزا دے کے رہتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو ماں باپ کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، اس کی اولاد اسی دنیا میں بڑھاپے میں جا کر کے تکلیفیں پہنچاتی ہے۔ اس ہاتھ سے لو اور اس ہاتھ سے بھرو، یہاں سے کرو اور وہاں سے بھرو والا معاملہ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک خوبصورت خاندان اور اسلامی خاندان کی بنا ڈالتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ، رحمت کا معاملہ، ان کا احترام، ان کی عزت، احترام اور عزت میں یہ درجہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات معلوم ہے کہ آپ کی دائی دودھ پیتی، آپ کی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ایک بار آپ کی کیا کہتے دودھ پیتی بہن، رضائی بہن آپ کے یہاں ایک بار تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے مجلس سے، اور جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ نئی چادر بچھا دی گئی اور ان کو احترام سے بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے کہ یہ خاتون جن کے احترام میں آپ اس قدر آپ نے معاملہ کیا وہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی ہے، میری رضائی بہن ہے۔ اور ماں کا احترام اور بہن کا احترام اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، ہمیں یہ احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں ان کے احترام میں بس جاؤ، اور مرنے کے بعد حق یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک اولاد اپنی ساری دولت اپنے لیے اور اپنی بال بچوں کے لیے رکھتا ہے اور ماں باپ کے اوپر خرچ کرتے ہوئے سنکوچت ہوتا ہے۔ ایک واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ ہے کہ ایک بار ایک صحابی آیا نوجوان اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں بہت کماتا ہوں، گھر میں رکھتا ہوں، میرے باپ آتے ہیں اور سب اٹھا کر کے ان میں سے اپنے من سے بغیر مجھ سے پوچھے خرچ کر دیتے ہیں، مجھے تکلیف ہے اپنے ابا سے۔ اس صحابی کو جب بلایا گیا تو راستے بھر وہ اشعار گنگناتے ہوئے آئے، اے میرے بیٹے، جب تو بچپن میں لاچار تھا میں نے اپنے سہارے سے تمہیں سہارا دیا، تمہیں چلنا سکھایا، جب تیرے جسم پہ کپڑے نہیں تھے تو میں نے اپنے پیسوں سے تمہیں کھلایا اور کپڑے پہنائے، جب تیرے اعضاء ڈھیلے تھے، بہت کمزور تھے، تو میرے بازو حمائل کر کے میں نے تمہیں طاقت و قوت پہنچائی تھی اور میں نے اپنا سارا پیسہ تم پر خرچ کیا تھا۔ آج تیرے پاس پیسے آئے اور تیرا باپ بوڑھا ہو گیا تو اپنے پیسے اپنے باپ کے اوپر خرچ کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ اشعار وہ گنگناتے ہوئے جب مجلس رسول میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ راستے بھر کیا بولتے ہوئے آ رہے تھے، وہ ذرا مجھے سنائیے۔
تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو خاموشی سے اپنے من ہی من میں بڑبڑا رہا تھا، آپ کو خبر ہو گئی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی خبر کر دی ہے کہ باپ جب تکلیف میں ہوتا ہے اپنے بچے سے تو اس کے دل سے جو آہ کی آواز نکلتی ہے وہ اللہ کے دروازے تک دستک دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے نوجوان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا باپ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے، تیرا مال صرف تیرا نہیں ہے، اگر تیرے ماں باپ باحیات ہیں تو ان کے اوپر خرچ کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ تو اس طریقے سے اسرے کو، عائلہ کو، خاندان کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے کہ اسلامی خاندان جس میں ماں باپ کا بھی احترام ہوتا ہے، ان کے حقوق و فرائض بھی ادا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے حقوق و فرائض بھی ادا ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق و فرائض بھی ادا ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ ذمہ داریاں ادا کر کے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے۔ جب ایک خاندان اسلامی ہوتا ہے تو پھر اس ایک خاندان سے 10 خاندان بنتے ہیں، ایک معاشرہ بنتا ہے، وہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے۔ معاشرے سے ایک پورا کیا کہتے ہیں ملک بنتا ہے، اور ملک سے پورا عالم اور پوری دنیا بنتی ہے، اور یہ پوری دنیا اسلامی بنتی ہے۔ اگر خاندان اسلامی ہوگا، معاشرہ اسلامی ہوگا، معاشرہ اسلامی ہوگا، ملک اسلامی ہوگا، ملک اسلامی ہوگا، ساری دنیا اسلامی ہوگی۔ تو ہم تحریک اسلامی کے لوگوں کو ایک اسلامی خاندان کی بنا ڈالنی ہے، بنیاد ڈالنی ہے، جس میں قرآن و سنت کی روح ہو، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہو، جس میں خوشگوار تعلقات ہوں، جس میں فرائض کی ادائیگی بھی ہو اور حقوق کی ادائیگی بھی ہو، اور جس کی تمام افراد خانہ مل کر کے اسلام کو قائم کرنے کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے ساری قربانیاں اور ساری قوتیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے اسلامی معاشرے کی قیام اور اس کی بنا کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے لیے کوششیں کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بطور خاص ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے اور اپنے بال بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے ذریعے سے آئندہ کا جو معاشرہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اسلامی معاشرہ، اللہ تعالیٰ ایسا اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں ہمارے بچوں کو معید معاون ثابت فرمائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔